نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ راہ حق عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اس وقت ہمارے سروں پر ربیع الاول کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی خاص مناسبت ماہ رمضان سے ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کی خاص مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس سوال پر غور کرنے سے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں ہوئی، پیر کے دن ہی کیوں ہوئی، حالانکہ سید الایام جمعے کا دن ہے، اور جو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، جس میں عاشورہ کا دن آتا ہے، جس میں ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، بہت بابرکت مہینہ ہے، لیکن آپ کی ولادت اس میں نہیں ہوئی۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ محترم مہینہ، اس میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، تو ماہ ربیع الاول میں کیوں ولادت ہوئی؟ دراصل اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے کوئی دن ممتاز ہو، کوئی مہینہ معزز قرار پائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مہینے کی عزت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے یا اس کی بڑائی کی وجہ سے میرے نبی کا اکرام کیا جائے۔ ایک تو یہ حکمت تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اور ربیع الاول کے نام میں بڑی مناسبت تھی، یعنی ربیع کے معنی ہے بہار کے۔ بہار کا موسم تو اللہ کے رسول کی آمد کے ساتھ اس دنیا میں بہار آتی ہے، ایمان کی بہار آتی ہے، نیکیوں کی بہار آتی ہے، اور جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں ہر چیز معتدل ہوتی ہے۔ تو اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو شریعت کے لے کر آتے ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے معتدل ہے، اس میں بہت سختی نہیں ہے کہ اسلام کی کمر توڑ دے، اور اتنی آسانی نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کچھ پابندیاں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوتی ہے پیر کے دن ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، اس میں 4 دن میں اس دنیا کو بنایا، تو اس 4 دن میں جیسا کہ حدیثوں میں ملتا ہے، صحیح مسلم مسند احمد کی حدیث کہ خلق الشجر یوم الاثنین، نباتات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن بنایا، یوم الاثنین پیر کو کہتے ہیں۔ تو غور کریں تو انسان کو جو رزق آتا ہے وہ بھی نباتات سے آتا ہے، انسان جن چیزوں کو کھاتا ہے ان کا رزق بھی نباتات سے آتا ہے۔ تو گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی جسمانی ضروریات کو اللہ رب العزت نے پیر کے دن ان کی تکمیل کا سامان پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی رہائی کا روحانی رزق، روحانی غذا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن میں ولادت فرمائی، یعنی پیر کے دن، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لحاظ سے فرماتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلقت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جس طرح قرآن کریم کے مطالعہ کو خاص مناسبت ہے ماہ رمضان سے، اسی طرح سیرت کے مطالعے کو خاص مناسبت ہے ماہ ربیع الاول سے۔ ہمارے سروں پہ ماہ ربیع الاول سایہ فگن ہے الحمدللہ، اور اس کا بلکہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ہمیں محبت ہے اور اس کو مزید کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، عملی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے، اس کو چھوٹے چھوٹے قصے اپنے بچوں کو سنانے چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے روشناس ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔